بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی فواد بھائی، ہم دور دور سے آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو آج موقع ملا ہے کہ اپنے جو بھی مجھے 24 سال ہو گئے اور آپ کو میرے خیال میں 24 سال سے زیادہ آپ کو ہو گیا ہے نارتھ امریکہ میں، تو ہم کچھ دل میں خواہشات تھیں، امنگیں تھیں جن کو لے کر ہم اپنے ملک پاکستان سے نکلے تھے، اور کچھ وہاں پہ حالات بھی ایسے تھے کہ بھاگو بھاگو کا ایک ماحول پیدا ہو رہا تھا، قتل و غارت کی بھی ایک فضا تھی۔ مختلف چیزوں نے ہمیں وہاں سے آنے پر آمادہ کیا، اور پھر قرآن مجید میں وہ بھی ہے کہ سیرو فی الارض، کہ میری زمین پر گھومو پھرو اور میری نشانیوں کو دیکھو اور میری اطاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو یہ جو مائکرو فائنانس کا ایک بڑا اچھا آج بھی ایک ذکر ہو رہا تھا، میری بات ہو رہی تھی فرانس کے، وہ میاں امجد صاحب ہیں، میرا انٹرویو کر رہے تھے کہ محمد یونس جو بنگلہ دیش والے ہیں اور امجد ثاقب جو پاکستان سے ہیں، اخوت والے، انہوں نے بڑی اچھی اس میں پروگریس کی ہے۔ تو ہم نے بھی ادھر ٹورنٹو میں ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے کہ جس میں ہم کچھ ہمارے دوست ہیں جو اوبر چلاتے ہیں، اور اوبر گاڑی ان کی اپنی نہیں ہے، ایسے ہی کئی لوگ ٹرک چلاتے ہیں، ٹرک ان کا اپنا نہیں ہے۔ تو جیسے پراپرٹی کی تو قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں اگر پول بھی کرتے ہیں تو کافی سرمایہ چاہیے اس میں پول کرنے کے لیے۔ تو لیکن اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ جیسے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے کسی کو اوبر گاڑی لینے میں مدد کر دی جائے، کسی کو ٹرک چلاتا ہے ٹرک چلانے میں مدد کر دی جائے۔ پھر ہمارے بڑے اچھے ہمارے رابطے ہو رہے ہیں کنسٹرکشن مشینری جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو کنسٹرکشن مشینری لے کر اس میں لوگوں کو ٹرینڈ کیا جائے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا مائکرو فائنانس لیول کی چیزیں یہاں پہ ٹورنٹو میں بھی ہم انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز ہوں جو آپ کے تجربے سے گزری ہو بات، یا ہم کس طریقے سے ایفیشینٹلی اور پروفیشنلی اس سلسلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ اپنے تجاویز اور رائے دیجیے۔ شکریہ جناب شاہد صاحب، آپ سے پھر کافی عرصے کے بعد بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی آپ نے بہت سارے موضوعات پر ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن یہ سلسلہ جو آپ نے مائکرو فائنانس کے حوالے سے شروع کیا ہے، میں بھی اس کے اوپر ورجینیا میں کام کر رہا ہوں۔ پہلے تو ہم یہ تھا کہ پاکستان میں جو بھی انکوائری آتی تھی، کسی کو مثلاً شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو اس طرح ضرورت کے بعد کسی کا مثلاً ڈیبٹ ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا کسی کے فوتگی کی وجہ سے، تو مسلسل ہم انڈیویجولی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں نے جب یہ اس سلسلے میں ایک فنڈ ریزنگ کے لیے کوشش کی، لوگوں سے ریکویسٹ کی، تو میرے ایک دوست نے کہا کہ بھئی آپ یہ مائکرو فائنانس کیوں نہیں کرتے ہو؟ جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے ان سے کہیں کہ وہ اپنا کاروبار کریں اور ان کو آپ وہ پیسے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر سکیں یا اس طرح کا سلسلہ کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم انڈیویجولی اپنی فیملی کی طرف سے اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے جو ہیں برسر روزگار نہیں ہیں، اور ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو دکان بنا کے دے دیں، کسی کو کوئی ادھر بائکیاں چلتی ہے موٹر سائیکلوں کے اوپر ڈیلیوری کرتے ہیں، وہ سلسلہ ہے۔ اور اس طرح
تو پھر مجھے پچھلے ہفتے ایک انکوائری آئی پاکستان سے، یہ چھوٹا سا قصبہ ہے چشتیاں، وہاں سے ایک خاتون نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ہمارا 2013 میں ہمارے گھر کے اوپر جو تھا نا وہ نے حملہ کیا تھا اور انہوں نے ہمارے گھر کو جلا دیا تھا. تو وہ ان کا کسی دشمنی کی وجہ سے ان کا جو تھا نا ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا، ان کا کاروبار جو تھا وہ سارا متاثر ہو گیا. تو بالکل جو تھا وہ سیٹل نہیں ہو سکے. 15-20 سال سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، مثلاً 10-11 سال سے. تو اب ان کا مجھے کال آئی کہ جی ہم اس سلسلے میں ہماری مدد کی جائے، اور ہم جو ہے میرا خاوند جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے منڈی میں، جو سپلائی کا کام ہے، مثلاً وہاں سے لوڈ اٹھا کے تو لوگوں کے دکانوں پہ جو ہے سپلائی کی جائے. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ بھی مجھے 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے پاکستانی. تو ہم جو ہے وہ لوڈر رکشہ بنائیں گے، اور اس کے اوپر ہم جو ہے نا منڈی سے جو سامان لے کر غلہ منڈی سے جہاں بھی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہے ان کو ہم سپلائی کریں گے. یا پھر اس جو ہے وہ کیا نام ہے لوڈر رکشہ کے اوپر میں گھر میں کھانا اچھا بنا لیتی ہوں، تو ہم گھر سے کھانا بنا کے تو کسی ایسے اسپاٹ پہ جا کے اس کھانے کو جو ہے نا وہ بیچ لیا کریں گے، اور ہمارا جو گزارا شروع ہو جائے گا. تو ان کے حالات اتنے زیادہ خراب تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا تھا، اور کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، اور ان کے جو تھے نا پچھلے قرضے بہت زیادہ ان کے سر پر آ گئے. تو میں نے پھر فوری طور پر ان کو جو ہے وہ 4 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے دیا، اور الحمدللہ انہوں نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایک لوڈر رکشہ خریدا ہے، اور اس کے خاوند نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. تو اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں ہماری جو ایک تنظیم ہے وہ بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، وہ بھی ہمیں انکوائریز بھیجتے ہیں. تو وہ بھی اس طرح چھوٹے لوگوں کو جو نا مائکرو فائنانس کے لیے جہاں قرضے وغیرہ دیتے ہیں. جو لوگ تو قرضہ واپس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں وہاں پہ پاکستان میں جو کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ تعاون کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اس سلسلے کو آگے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو اس طرح مختلف پہلوؤں کے اوپر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس چیز پر اب توجہ دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی جو ہے نا منتھلی بیسس پر جو وہ ان کو پیسے دیے جائیں، بلکہ ان سے یہ کہا جائے کہ وہ خود ایسا کام یا کاروبار کریں کہ جہاں وہ خود اپنی جو ہے انکم جنریٹ کر سکیں. جی فواد بھائی، یہ تو مجھے بھی 24 سال ہو گئے ہیں، اور میرا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ پاکستان میں لوگوں کی ضروریات ہیں اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں نا، یہاں کے بھی جو حالات ہیں کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. 24 سال میں جو لوگ اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے، اکثریت ان کی اپارٹمنٹ میں ہی موجود ہے، اور جہاں کہیں پہ کوئی کلیکشن کی بات ہوتی ہے تو بھی کوئی بہت بڑا خاطر خواہ نہ تو کلیکشن ہوتی ہے، اور نہ کچھ نظر آتا ہے کہ خوشحالی ہے. تو اب ہمارا فوکس تو زیادہ اس پہ بن رہا ہے کہ جو مسئلے کی جڑ ہے نا اس کے اوپر کام کیا جائے، کیونکہ وہ خود بخود پھر نہ آگے جب وہ اب درخت بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ خود بخود پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی کو کہیں کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ہیلپ چاہیے. نہیں، وہ اتنا ہم اس کو انشاءاللہ جیسے یہ کنسٹرکشن کا کام ہے اس میں بڑی گنجائش ہے، اور ہمارا کوئی 1-2 بندے اگر ہیں تو وہ پرسنل لیول پہ ہیں، وہ ان کا پورا بزنس ان کی بیس ہے. اس طرح سے کہ جی ہم اون کریں کہ ہم نے بھی اس میں $1000 دیا ہوا ہے، ہم بھی اس کے شیئر ہولڈر ہیں. تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو نا ایک جو خود اعتمادی کا احساس ہے، کانفیڈینس ہے کہ جی یہ ہماری کمپنی ہے، اس میں ہم نے حصہ ڈالا ہوا ہے.
اور وہ بھی بزنس بیس پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی خیراتی نہیں ہے کہ باقاعدہ وہ ان کو ایک تو جیسے کمیٹی ٹائپ ہوتا ہے کہ وہ کمیٹی کی کمیٹی ہے, لیکن جو نارمل اس کی آپ کو گروتھ ملتی ہے وہ بھی ان کو ساتھ آفر کی جائے کہ جی آپ کا یہ انویسٹمنٹ بھی ہے اور آپ کی یہ کولیکٹیو کمیٹی بھی ہے اور آپ بھی اپنی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو لائیں اور آپ کے پیچھے بھی ہم کھڑے ہیں. جی ہاں, تو اس طرح کا تھوڑا آپ مطلب اس پہ بھی آپ, چونکہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے اور آپ کا انٹریکشن بھی زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ, تو میں چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں نا جو لوکل ہمارے مسائل ہیں, اگر آپ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ اس میں کر رہا ہوں, 5-10% سے زیادہ نا لوگ یہاں پہ خوشحال نہیں ہیں. وہ نظر آتا ہے کہ بھائی خوشحال ہیں کیونکہ سب نے نا بہادر شاہ ظفر کی طرح نا اپنا لیونگ روم اچھا بنایا ہوا ہے, اس میں اپنے جاننے والوں کو تھوڑا بہت وہ انٹرٹین بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو سٹوری ہے نا اس کے پیچھے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے, وہ بھی ضرور ہے. تو اس سلسلے میں بھی آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں تو ہمارے لیے ایک اچھا ایک جو لایا عمل ہے یا ایک گائیڈ لائن ہے وہ تیار ہو جائے گی. جی, جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا قدم ہے, ایک اچھی سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھے ہیں. تو اس سلسلے کو بھی سوچا جا سکتا ہے. وہاں پر بھی جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جس طرح ہمارے وہاں پہ تو زیادہ لوگ اس ٹرک انڈسٹری کے ساتھ یا اس طرح کے اس میں نہیں ہیں, لیکن کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مارجن ہے, اور اس میں اگر آپ کو تھوڑی بہت سمجھ اس میں آ جائے تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں منافع کما سکتے ہیں. تو میرے ایک دوست نے یہ کام شروع کیا تھا 3-4 سال پہلے, تو اس نے ماشاءاللہ ایک اچھی کمپنی اور اچھی ریپوٹیشن بنا لی ہے, اور اس نے 4-5 سال کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ منافع کمایا ہے, چونکہ وہ ری ماڈلنگ وغیرہ کا کام کرتا ہے, یعنی کہ کچن رینوویشن, باتھ روم رینوویشن, ایکسٹینشن وغیرہ گھروں کا جو ہوتا ہے, یا ڈرائی وال وغیرہ کا کام جو ہے. تو اس نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں نا, حالانکہ ہی واز ناٹ این انجینئر, اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا, وہ بھی میری طرح جو تھا وہ ٹرانسپورٹ کے بزنس میں تھا, لیکن اس نے اس کو چھوڑ کر اپنے ایک دوست کے ذریعے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کی, اور وہ ماشاءاللہ اب ورجینیا سے ہیوسٹن چلا گیا, وہاں بھی اس نے ایک اچھا سیٹ اپ وہاں پہ بنا لیا. تو اس سلسلے پہ بھی میں سمجھتا ہوں غور میں شروع کر دیتا ہوں. میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی بجائے اس کے کہ آپ یہ جابوں کے سلسلے میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کریں, وہ اس میں ٹیکسز بہت زیادہ کٹ جاتے ہیں آپ کے 35-40%. اگر آپ کی جتنی بڑی انکم ہوگی اتنا ہی اس میں آپ کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. تو اس سلسلے میں اگر آپ لوگ یہ کام جو ہے مثلا کسی بھی کام میں پڑ جائیں, کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ کاروں کی ڈیلرشپ کا کام ہے, وہاں پہ آپ 2-4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھ لیں, وہاں پہ بھی آپ ری سیل کر سکتے ہیں گاڑیوں کو خرید کر. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ چھوٹا موٹا کوئی امیزون کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو بہرحال ان کاموں میں جو ہے نا اپنے کام میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے, لیکن جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا سود مند نہیں ہے. تو جس طرح آپ کی یہ سوچ ہے, مجھے بھی پچھلے دنوں میں دوستوں نے احساس دلایا ہے کہ بھئی آپ اس لیول پہ کام کریں کہ لوگ جو ہے نا وہ سیلف سفیشینٹ ہوں, اور ہمیں بار بار ان کی جو ہے وہ ہیلپ کی جو ہے وہ ضرورت نہ ان کو رہے ہم سے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس پہ آگے بڑھتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کنسٹرکشن کے حوالے سے کہا, یہ جو کنسٹرکشن میں یہ جو ایکوپمنٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے, مثلا کنسٹرکشن کے لیے جو ٹرک وغیرہ ہے یا جو بھی اس کو جو آپریٹر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی تنخواہیں جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. تو اگر اس کنسٹرکشن کے بزنس کے اندر جو ایکوپمنٹ وغیرہ جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں, اگر ان کے آپریٹرز ہم ٹرینڈ کر سکیں
تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تک کا جو ہمارا اس میں ہوم ورک ہے، یہ اوبر کے لیے گاڑیوں میں، ٹرک کے لیے اور یہ کنسٹرکشن مشینری کے لیے، تو ہم بیسٹ سے بیسٹ پرائسز لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ٹاؤن میں نا ہماری پرائس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کو مزید آسان بنانے کے لیے ہم آپ جیسے لوگوں سے مزید ان ٹچ رہیں گے۔ جو بھی پیش رفت ہوتی ہے وہ مل کر ہم اس کو اویل کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی میری رہنمائی کریں کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ٹرک ڈرائیورز کے حوالے سے اور اوبر ڈرائیورز کے حوالے سے اور کنسٹرکشن مشینری کے حوالے سے، کیا مثلا آپ کو جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بیسٹ ریٹ اس میں جو ہے وہ مل رہا ہے اور اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کس لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں جو ہے سب سے زیادہ سستے ہیں؟ ہاں، مثلا لوگوں کے کس طرح آپ کے ذریعے سے جو ہے فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ ہاں جی، فواد بھائی، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ کس طرح سے ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم فائدہ دے سکیں۔ تو یہ ہم تو جب ہم نے ہوش سنبھالی تھی تو ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ یونٹی از اسٹرینتھ۔ تو یونٹی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس اتنے بائر ہیں، اگر آپ 100 گاڑی خریدتے ہیں اور اگر آپ ایکوپمنٹ زیادہ خریدتے ہیں تو آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے۔ تو اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اور ہم نے اچھے کانٹیکٹس ڈیولپ کیے ہیں۔ ہاں، تو پھر تو باقی تو ٹرائی ہے کہ آپ ہماری پرائسز بھی چیک کر لیں اور باقی بھی جگہوں سے چیک کر لیں۔ تو یہ تو ایک کھلی مارکیٹ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جی ہماری پرائسز بہت اچھی ہیں اور کوئی بندہ یقین کر لے کہ جی ہاں جی آپ کی پرائسز بہت اچھی ہیں۔ نہیں، یہ تو ایک کھلا میدان ہے، پریکٹیکل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ نا اس میں شامل ہوں، اور جس لیول پر بھی کوئی بندہ کام کر سکتا ہے تو ہم ان کی مکمل رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری پوری تیاری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کا کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ جی میرے پاس کام کرنے کے لیے کام نہیں ہے، جی وہ اپنی پوری طاقت لگائے، محمد علی کلے کی طرح پورا اپنا پسینہ بہائے اور اپنی پوری جو اس کو معاوضہ ملے اور وہ ہم سب خوشحال زندگی گزاریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں گے۔ ہم جس طرح سے انڈیویجولی اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنانے کی جو ایک روش ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ اوور آل جب ہماری کوئی پہچان نہیں ہے تو انڈیویجولی تو ٹیں کرنے سے اپنا مزید اپنے آپ کو نیچے لے جانے والی بات ہے اور اپنے آپ کو مزید خراب کرنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ کا سروے کیا ہے اور جو ہے بیسٹ کمپیٹیٹو ریٹ جو ہے اس میں سے جو ہے اپنے صارفین کے لیے یا اپنے کمیونٹی کے افراد کے لیے حاصل کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو اس سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ سے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے ہمیں بھی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے مشاورت کریں گے اور اس سلسلے میں جو ہے نا آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ یقیناً ہماری قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری لحاظ سے یا اپنی معاشی طور پر جو اتنی کمزور ہے کہ وہ معاشرے میں جو ہے نا اپنا ایک کوئی مقام پیدا نہیں کر سکی۔ جب تک ہم اجتماعی طور پر نہیں سوچیں گے اور اپنی قوم کو اپ لفٹ نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی ہماری بنیادی کمزوری ہے کہ ہم دوسری قوموں سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کی یہ کاوش ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا آسان اقدام ہے، آپ شروع سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں تو اب آپ میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر اس میں انوالو ہو چکے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سلسلے میں جو ہے وہ
کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری قوم کے جو لوگ جن کو مشکلات ہیں، آپ ان کی مشکلات کو حل کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ ہر بندہ اپنے طور پہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کام جو ہے وہ 100% سے کم رہے اور وہ کسی طور پر بھی پیچھے رہے، اور اس میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب نے جو بھی ٹائم گزارا ہے بڑی سٹرگل کا اور بڑی تگ و دو کا ٹائم تھا، لیکن یہ جو ایک اجتماعی صورت تھی نا کہ کچھ کام ہیں جو بندہ اکیلا ان پہ پورا نہیں آ سکتا، جو ایک اجتماعی ایک ہے نا کہ جی مل کر آگے بڑھنے کا، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کریں گے اپنے لیے بھی کہ وہ جو کام ہم سوچتے ہیں وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ ہم پھر انڈیویجول ہوتے ہیں، اور انڈیویجول کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت تیز بھاگنا چاہتے ہیں تو اکیلے بھاگیں، اور اگر آپ دور تک جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں۔ تو اکیلے میں تو ہم نے کمی نہیں چھوڑی، لیکن جو ٹیم تھا نا، ٹیم ورک تھا، وہ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے نہیں ہوا یا واقعا نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں آپ اپنی جو مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی آپ روشنی ڈالیں۔ جی، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اتنے عرصہ ان ملکوں میں گزارا ہے، تو بہرحال اپنی انڈیویجولی جدوجہد کے ذریعے سے ہم سروائیو کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ تو اجتماعی طور پر جو ہے وہ واقعی میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ہم دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، ہمارے اندر صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اپنی جو ہے اجتماعی کاوشوں کو ہم نے بروئے کار نہیں لائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یقیناً ہماری کمیونٹی نے اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس سینٹر ہیں، ہم نے صرف ان کی طرف توجہ دی ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ کمیونٹی بلڈنگ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معاشرے کے لیے انتہائی احسن اقدام ہے، اور ایک انتہائی ضروری چیز ہے کہ بھئی قوم جو ہے وہ آپس میں جو جب آپ اجتماعی طور پر کوئی کام آگے بڑھائیں گے تو یقیناً اس میں پوری آپ کی قوم کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ انڈیویجولی جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ آپ کو ذاتی تو فائدہ دے سکے گا، لیکن آپ کی جو ہے کمیونٹی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ بھئی اجتماعی طور پر پروگرام بنائے جائیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر کے اس کو پھر آگے ایکسپینڈ کیا جائے، اور اس میں لوگوں کی انپٹ لی جائے، ان کو ساتھ شامل کیا جائے۔ تو وہی ہے نا کہ جس طرح کے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو جب لوگ آپس میں ملتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک بہت بڑا کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں جو ہے نا دیر آئے درست آئے، لیکن کام کو شروع کرنا چاہیے۔ جب تک ہم شروع نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ یہ میں نے اور برادر فواد نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ہمارے اندر جو چھپی ہوئی خواہشات ہیں، جو ہمارے اندر چھپے ہوئے پلانز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب میں سے ہر ایک کی یہ آواز ہے۔ تو آپ لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور آپ اس میں اپنی آواز ملائیں۔ جو بھی آپ کے تجربات ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے، خواتین کے حوالے سے ایک بڑا اچھا سرکل سامنے آیا ہے کہ کوئی بھی خاتون کسی بھی قسم کا آئیڈیا لے کر آتی ہے تو اسے ہم پورے طور پر اس کے آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یعنی بزنس پلان، دوسرے بھی جو اس کے لوازمات ہیں، اس میں ہم اس کی
پوری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پھر صلح سولوشنز کے نام سے ایک بڑا اچھا ادارہ یہاں ٹورنٹو میں GTA میں کام کر رہا ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں آپس میں یا کہیں دوسری جگہوں پہ، تو پوری یعنی وہ گورنمنٹ ریکوگنائزڈ ہے وہ تنظیم، ہاں جی، اس کا جو فیصلے ہیں وہ یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی مانتی ہیں، اور اکثر تو 99% عدالتوں میں جانا ہی نہیں پڑتا، کیونکہ جب آپ پورا ان کو پروفیشنلی سمجھا دیتے ہیں دو پارٹیوں کو یا دو سے زیادہ بھی پارٹیوں، تو وہ بالکل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اکثر وہ آپس میں ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، اور انہیں لمبا عدالتوں کا ان کو چکر نہیں پڑتا۔ اس میں بہت سارا پیسہ اور ٹائم اور جو ذہنی ٹینشن ہے وہ بچ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو موجود ہیں چھوٹے چھوٹے انڈیویجول لیول پہ، اور ان سب کو نا ایک نیٹ ورک میں لانے کی ضرورت ہے، انڈیویجولز کو بھی اور ان چھوٹی چھوٹی تنظیموں کو بھی۔ تو بالکل ہر چیز موجود ہے، صرف اس کو آپ نے استعمال میں لانا ہے۔ اللہ آپ نے جو خواتین کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھئی وہ جو پلان یا پروجیکٹ لے کر آتی ہیں اس سلسلے میں آپ ان کی بھرپور معاونت بھی کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پوری اسسٹنس فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو فیملی ریکانسیلیشن کا مسئلہ ہے، کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے، چونکہ ہمارے نوجوانوں میں اور فیملیوں میں جو ہے بہت زیادہ شادیوں کے بعد فیملی ریکنسلیشن نہیں ہے، یہ اوور آل ریکنسلیشن ہے۔ کوئی بزنس ہو، اچھا، کوئی کسی جگہ پر آپس میں کسی ڈیل میں یا کسی معاملے میں اختلافات پیدا ہو جائیں، یا ان کا کوئی جھگڑا ہو، مثلا کاروباری معاملات میں ہو یا کسی ذاتی سلسلے میں بھی ہو، تو وہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کی معاونت کر رہے ہیں، تو ان کو باقاعدہ جو ہے اپنی ایکسپرٹیز سے جو ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ عدالتیں جو ہیں وہ آپ کے ان فیصلوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور پھر ان میں باہمی ہم آہنگی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتر سمت کی طرف دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، اور اس سلسلے کو بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی قوم کی یا اپنے معاشرے کی کمیونٹی کی جس طرح بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا جذبہ اور ایک اچھا قدم ہے، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے کمیونٹی کو آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔